الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، ختم قرآن کا موقع ہے، انتہائی مسرت خوشی کا موقع ہے. مجھ سے پہلے برادر مکرم مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بلکہ عثمان تقی صاحب، معذرت، دامت برکاتہم العالیہ، گفتگو فرما رہے تھے. ماشاءاللہ شان قرآن کے حوالے سے بہترین اشعار آپ حضرات کے سامنے پیش فرما رہے تھے. اللہ جل جلالہ کا فضل ہے، کرم ہے اس امت پر کہ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے اس قرآن کو اٹھائے پھرتے ہیں، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن ان کو اٹھائے پھرتا ہے. 7 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ قاری صاحب کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، قاری صاحب غلطی کر کے آگے گزرے تو صحیح، چھوڑتا نہیں ہے. اگر اتنے چھوٹے بچے ہیں، اگر آپ ان کو کوئی بڑا قرآن پکڑائیں گے تو شاید وہ اٹھا نہ سکیں، لیکن سینے میں اٹھائے پھرتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ اور خوشی کی بات ہے، خوشی کا عالم ہے ان کے والدین کے لیے، خوشی کا عالم ہے حافظ معاویہ صاحب کے والدین کے لیے، اور خوشی کا موقع ہے حافظ عبد الرحمن صاحب، ان کے بھائی. ماشاءاللہ ان کے والد صاحب مولانا یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ مبارک سفر پر ہیں، عمرے کے سفر، بلکہ ان کے والدہ بھی، والدین دونوں مبارک سفر پر، اور یہ بچے اپنے ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے یہاں پر قرآن پاک سنا رہے ہیں. تو خوشی کا باعث ہے، ڈبل خوشی ہے ان کے والدین کے لیے بھی. امام یعقوب رحمہ اللہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ ایک صاحب قبرستان میں جا رہے ہیں، ان کے پاس ایک تھیلا ہے اور ان سے لفافے نکال کے مردوں کو پکڑا رہے ہیں. ایک کو پکڑاتے ہیں، مردے آ رہے ہیں، ایک کو پکڑا رہے ہیں، دوسرے کو، تیسرے کو. ایک بندہ سائڈ پہ بیٹھا ہوا، پراگندہ حالت میں، پرانے کپڑے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، وہ پریشانی کے عالم میں ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ جو صاحب خواب دیکھ رہے ہیں، انہوں نے ان سے پوچھا یہ آپ کیا پکڑا رہے لوگوں کو؟ لفافے پکڑا رہے. تو انہوں نے کہا یہ اصال ثواب ہے ان مردوں کے لیے جو ان کے اولاد کی طرف سے ہو رہا ہے، جس کے لیے اصال ثواب ہو رہے ہیں، میں ان کو لفافے پکڑا رہا ہوں. ابھی لفافے پکڑائے جائیں گے حفاظ کو، ٹھیک ہے، وہ لفافے اس طرح لفافے پکڑائے جائیں. تو میں نے پوچھا وہ جو صاحب ہیں بیٹھے ہوئے، جو پرانے کپڑوں میں پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، پریشانی کا عالم ہے، تو یہ اس حالت میں کیوں بیٹھا ہوا؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ 9 سال ہو گئے اس شخص کا انتقال ہوا ہے، کبھی اس کے لیے کسی نے اصال ثواب نہیں کیا. اولاد یا ہے نہیں،
یا ہے تو وہ نیک نہیں ہے، تو وہ کیا اصالہ ثواب کریں گے؟ تو اولاد جب پڑھتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، والدین کو اس کا ثواب ملتا ہے، قبر میں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو خدا را اپنے والدین کو نیک بناؤ، اپنے والدین کو حافظ بناؤ، اپنے اولاد کو حافظ بناؤ، اپنی اولاد کو پیسوں کی مشین نہ بناؤ، اپنی اولاد کو قرآن کی مشین بناؤ، علم کی مشین بناؤ۔ اور یہ قرآن ترمیم میں سنانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ دیکھیے گا، ایک تو ہے کہ عام انسان پارا پڑھ رہا ہو، لیکن یہ تراویح میں سنانا مصلی کا اپنا روح ہوتا ہے، مقتدیوں کا اپنا روح ہوتا ہے۔ پھر 20 رکعتیں رکوع کرنا، پھر رکوع کے بعد سجدے کرنا، پھر آگے سے شروع کرنا، انسان بھول جاتا ہے کہاں سے میں نے شروع کرنا ہے۔ اور یہ محراب ہے، محراب جو ہے نا، یہ جگہ، یہ لفظ نکلا حرب سے۔ حرب جو ہے نا، یہ عربی میں جنگ کو کہتے ہیں، وار کو، جنگ، حرب۔ تو یہاں پر جنگ ہوتی ہے، شیطان بھی وسوسے ڈالنا ہوتا ہے، حافظ کے ساتھ بالحافظ اور شیطان کے آپس میں جنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے، وہ توجہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے ادھر ادھر، لیکن یہ جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ تو آسان کام نہیں ہے، اور انسان بھول سکتا ہے۔ بھولنا یہ کوئی عیب کی بات، دیکھو قرآن میں غلطی آنا یہ عیب کی بات نہیں ہے، لیکن غلط پڑھنا یہ عیب کی بات ہے۔ انسان تو بھول سکتا ہے۔ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، فنسی آدم علیہ السلام بھول گئے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، تو 4 رکعتوں والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، السلام علیکم۔ ایک صحابی تھے ذوالیدین، ان کو کہا جاتا تھا۔ ذوالیدین ویسے کہتے ہیں 2 ہاتھوں والے، ویسے تو سب کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے ان کو ذوالیدین کہتے تھے۔ تو ذوالیدین صاحب کہنے لگے کہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا نماز میں کمی آ گئی ہے؟ کوئی وحی ہو گئی، شاید ہو سکتا ہے کہ 4 رکعتوں والی نماز سے 2 رکعتیں ہو گئی، ام نسیت یا آپ بھول گئے؟ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا، ان میں سے کوئی بات نہیں۔ تو ذوالیدین صاحب کہنے لگے وکان وبعض ذالک کان، کچھ تو ہوا، کچھ ہوا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اصدق ذوالیدین، کیا ذوالیدین سچ کہہ رہا؟ تو صحابہ نے عرض کی ہاں جی، ہوا تو ایسے ہی۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، فرمایا میں بھی بشر ہوں، انسان ہوں، میں بھی بھول سکتا ہوں جیسے تم بھولتے، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ تو بھول سکتا ہے انسان کہ غلطی آ سکتی ہے، تو کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ قرآن انسان کو بہت اونچا لے جاتا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، کہ اللہ جل جلالہ اس قرآن کے ذریعے سے بعض لوگوں کو اونچا درجہ عطا فرماتے ہیں اور بعض کو پست کر دیتے ہیں۔ ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ سلام بن جبیر ایک یہودی تھا، بنو قریظہ سے اس کا تعلق تھا۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو سلام بن جبیر یہ تاجر تھا، ایک دفعہ شام چلا گیا تجارت کے غرض سے، وہاں سامان تجارت خریدا، دیکھا ایک مالک غلام بیچ رہا ہے، غلام بہت سستے داموں بیچ رہا ہے، جو اس کی قیمت ہے نا اس سے بھی سستے دام، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس یہودی تاجر نے سوچا
کہ چلو اس کو بھی خرید لیتا ہوں، سستے داموں مل رہا ہے، اس کو بیچ دوں گا۔ بظاہر کوئی شکل و صورت نہیں ہے، بظاہر عقل بھی نہیں ہے، لیکن خیر اس نے خرید لی۔ اس کے بعد اس کو لے آئے مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ میں جہاں پر وہ دوسرا سامان تجارت بیچ رہا تھا، ساتھ ہی اس غلام کو بھی کھڑا کر دیا۔ تو باقی جو سامان تھا وہ تو فوراً بک گیا، لیکن غلام نہیں بک رہا، کوئی خرید نہیں رہا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا ہفتہ گزر گیا، روزانہ غلام وہاں پر کھڑا ہوتا ہے دھوپ میں، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک لڑکی تھی ثبیتہ، اس کو شبیدہ کہتے ہیں لیکن اصل اس کا نام ثبیتہ بنت یعار، وہ وہاں سے ینگ لڑکی تھی، جوان، وہ وہاں سے گزرتی تھی، اس کو دیکھتی تھی روزانہ، کوئی خریدتا نہیں ہے اس کو۔ تو خیر ایک دفعہ مالک سے پوچھا اس کو بیچنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی۔ کیا قیمت ہے؟ بس جتنے کا میں نے خریدا ہے اور جو اس میں خرچہ ہے بس وہ قیمت ہے، اضافی قیمت میں نہیں لیں۔ تو اس نے سوچا، وہ لڑکی تھی رحم دل کہ چلو خرید لیتا ہوں، یہ دھوپ میں کئی دنوں کا کھڑا ہے، بھوکا پیاسا، اس کو رحم آیا تو اس نے وہ غلام خرید لیا۔ اس غلام کا نام تھا سالم۔ خیر اس کے بعد گھر لے آئی کہ چلو اس کو بیٹا بنا دوں گی، لیکن شادی اس سے نہیں کروں گی، ہمارے گھر میں رہے گا۔ تو مکہ مکرمہ کا ایک قافلہ، تجارتی قافلہ گیا ہوا تھا شام، اس میں ابو حذیفہ ایک شخص تھے جو ابھی تک رضی اللہ عنہ نہیں بنے، ان کو وہ پڑاؤ ڈالا یہاں پر۔ کسی نے ان کو بتایا کہ ثبیتہ نے اس طرح غلام خریدا، کوئی اس کو خرید نہیں رہا تھا، تو ثبیتہ کو رحم آیا اس پر، اس نے خرید لیا۔ تو ابو حذیفہ نے سوچا کہ یہ تو بہت اچھی لڑکی ہے، رحم دل ہے، اور ایسی لڑکی سے تو شادی کرنی چاہیے۔ تو خیر انہوں نے ان کے والدین سے، اولیاء سے بات کی، وہ بھی تیار ہو گئے کہ مکہ کا تاجر ہے، پیغام بھیج رہے ہمیں، تیار ہو گئے، لہٰذا نکاح ہو گیا لڑکی کے ساتھ۔ تو باقی قافلہ تو مکہ مکرمہ چلا گیا، انہوں نے کچھ دن سسرال میں قیام کیا مدینہ ابو حذیفہ نے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ جانے لگے، تو اہلیہ بھی ساتھ ہے اور جو سالم غلام ہے یہ بھی ساتھ۔ وہاں پر مکہ مکرمہ چلے گئے، وہاں پر رہنے لگے۔ ابو حذیفہ کے دوست تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالی، عثمان ذو النورین، یہ دوست۔ تو ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے سے نا وہ مجھ سے ناراض تھے، میرے ساتھ ملتے نہیں تھے، صحیح بات نہیں کرتے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ میرے پرانے دوست ہیں، وہ بھی تاجر ہیں، بڑے تاجر تھے، میں بھی تاجر ہوں، تو چلو جا کے ان کو منا لیتا ہوں، کیا بات۔ ابو حذیفہ ان کے پاس گئے، ان سے بات کی، کیا بات ہے، کافی عرصے سے آپ مجھ سے ناراض تھے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں آپ سے کیسے دوستی کر سکتا ہوں، آپ لات منات کی پوجا کرنے والے ہیں اور میں ایک خدا کی پوجا کرنے والا ہوں، ہماری دوستی نہیں ہو سکتی۔ تو ابو حذیفہ نے پوچھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو نئی بات۔ انہوں نے کہا ہاں جی، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، آخری پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، یہ ان کی تعلیمات ہے۔ تو کچھ باتیں انہوں نے کی، تو ابو حذیفہ کہنے لگے کہ مجھے بھی ان سے ملاؤ، میں بھی مل لیتا ہوں ان سے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے گئے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ابو حذیفہ وہ عرب تھے، مکہ مکرمہ کے باشندے تھے، انہوں نے قرآن کے اعجاز کو سمجھ لیا۔ جب قرآن پاک کی تلاوت سنی انہوں نے تو فوراً مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد خیر گھر آ گئے تو ان کی اہلیہ ثبیتہ وہ بھی مسلمان ہو گئی، اور اس کے بعد سالم یہ بھی مسلمان ہو گئے، غلام تھے۔ تو ثبیتہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام کو آزاد کرنے کے فضائل سنے۔ صدر کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے غلام کو آزاد کرنے کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص غلام کو آزاد کرتا ہے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ جل جلالہ
اس غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے میں اس شخص کے ایک ایک عضو کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. اتنی فضیلت ہے. تو سبیتا نے حضرت سالم کو آزاد کر دیا اور اس کے بعد ان سے کہا کہ آپ آزاد ہوں, آپ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ, میرے طرف سے آزاد ہو. تو حضرت سالم نے کہا کہ میں کہاں جاؤں, میرا تو کوئی نہیں ہے, والدین یہاں پر شام میں سر میں کدھر جاؤں, میں تو نہیں جا سکتا. تو ان کے شوہر ابو حذیفہ جو اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن چکے تھے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں آپ کو اپنا بیٹا بناتا ہوں, متبنہ بناتا ہوں, یہ پالک آپ کو بناتا ہوں. تو ان کو بیٹا بنا لیے. تو سالم بن ابی حذیفہ ان کو پکارا جانے لگا, سالم بن ابی حذیفہ. اس زمانے میں نیپالک کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے تو اپنا بیٹا سمجھنے لگے. لیکن اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہو کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ, تو اس کے بعد سالم مولا ابی حذیفہ ہو گئے کہ آپ نیپالی کو اپنا بیٹا نہیں سمجھتے, گناہ. آج کل بھی بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں تو والدیت میں اپنا نام نہیں لکھوا سکتے, بہت بڑا گناہ ہے, اس نس کے خلاف. بعضوں کہتے ہیں کہ ہم باہر لے جانا چاہتے ہیں تو کیسے لے جائیں پہ, تو اڈاپٹڈ کا خانہ ہوتا ہے, اس میں وہ لکھ سکتے ہیں. والدین کی جگہ پر, والدیت کی جگہ پر اپنا نام لکھوانا ایک بڑا گناہ ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا کیا کیا انہوں نے قرآن پاک کا علم حاصل کیا, قرآن پاک پڑھا. اس کے بعد مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. یہ جو غلام تھا جس کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا, جس کے شکل و صورت نہیں تھی, لیکن اس کے بعد چونکہ نشو و نما اچھی ہوئی, ڈپریشن سے نکل آیا, تو جو صلاحیت تھی وہ نکل کر سامنے آ گئی. تو قرآن کا علم حاصل کیا, قاری بن گئے. جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو امام بن گئے. مسجد قباء میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں امامت کراتے تھے. یعنی قرآن پاک نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, تو کچھ لیٹ ہو گئے, دیر سے آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی کہ آپ لیٹ ہو گئے کیوں؟ تو عرض کرنے لگی کہ ایک قاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے, میں ان کا قرآن سننے کے لیے کھڑے ہو گئے, بہت پیارا قرآن پڑھ رہے تھے, اس وجہ سے لیٹ ہو گئے. تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے کہ کون ہے اتنا اچھا قرآن پڑھنے والا. تب وہ جب گئے دیکھا تو یہ سالم قرآن پڑھ رہے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ اس سے کہا, تو بڑا عجیب جملہ ہے, میں جب پڑھتا ہوں میں تو حیران ہو جاتا ہوں. یہ آخری جملہ آخری بات ہے میری. وہ جملہ کیا کہا, غور سے سنیے گا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سالم سے, اس غلام سے, کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ جیسے لوگوں کو میرے امت میں پیدا کیا ہے. عجیب جملہ ہے, ایک پیغمبر اپنے امتی سے یہ جملہ کہہ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین, کہ اللہ جل جلالہ اس قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو اونچا درجہ عطا فرماتے ہیں اور کچھ لوگوں کو پست کر دیتے ہیں. تو سالم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کا ذات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفا وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذاء ذكاء وبالضاء رياء وبالزاء زداعة وبالسين سعادة وبالشاء الشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاء ضياء وبالصاد صدقا وبالطاء طراوة وبالضاء زفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالباء وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا.
اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه، وصل على محمد بعدد من لم يصلي عليه، وصل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه، وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا ذی الجلال والاکرام ہماری تمام لغزشوں سے، تمام کمیوں سے، تمام کوتاہیوں سے، تمام غفلتوں سے درگزر فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام یہ جو قرآن پاک پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے، یا اللہ ذی الجلال والاکرام اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام اس میں جو چھوٹی بڑی غلطیاں ہوئی ہے، یا اللہ ذی الجلال والاکرام اس سے درگزر فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں اپنے کلام قرآن پاک میں غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس سے مسائل اخذ کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں پورے عالم میں، پوری دنیا میں قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام پوری امت مسلمہ کو اتفاق اتحاد نصیب فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام یہود اور نصارہ کا آپس میں اتفاق اتحاد ختم فرما، ان کے درمیان افتراق، انتشار، عداوت، دشمنی پیدا فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام یہود اور نصارہ نے مسلمانوں کے خلاف جو اسلحہ بنایا ہوا ہے، یا اللہ ذی الجلال والاکرام ان کا اسلحہ ان کے خلاف استعمال فرما. ان کا مال، ان کے اسلحے کو آگ لگا دیجیے، ان کا مال، ان کا اسلحہ ان کے خلاف استعمال فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام آج تک جتنے مسلمان ہمارے اعز و اقارب، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار انتقال کر چکے ہیں، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی درجات کو بلند فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام جو حضرات بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. جن حضرات نے دعا کے لیے کہا ہے یا دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے لیکن نہیں کہہ سکے، وہ ہم قیام سے دعا کی توقع رکھتے ہیں، ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، تمام مشکلات دور فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، بار بار حج و عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرما، اچھی صفات نصیب فرما، ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما، قیامت کے ہلاکوں سے محفوظ فرما، جنت الفردوس میں ٹھکانہ نصیب فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام آپ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جو خیر، جو بھلائی، جو اچھائی، جو نیکی مانگی ہے، یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہم بھی آپ سے سوال کرتے ہیں، ہمیں عطا فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام آپ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جن شرور سے، جن فتنوں سے، جن آزمائشوں سے، جن پریشانیوں سے، جن تکالیف سے، جن مصائب سے، جن برے وقتوں سے، جن برے حالات سے، جن وباؤں سے، جن بلاؤں سے، جن آفات سے، جن بیماریوں سے پناہ مانگی ہے، یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہم بھی آپ سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ عطا فرما. اس امت کا فرد کو پناہ عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم.